أكبر الله 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 أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اس ورکشاپ میں حصہ لے رہے ہیں ہمارے محترم بھائی، ان کا، اور جو لوگ دنیا بھر میں پیس ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام نور قرآن کو دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، ان سب کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، اس ایپیسوڈ کو ہمارے اور تمام شرکاء کے لیے قابل مبارکباد بنائے۔ آج ہم سورہ بقرہ ہی کی کچھ اور آیات کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیات 177 سے آگے فرمایا جا رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ترجمہ ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا، مغرب کی طرف کر لیے۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ عقیدہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کو ماننے میں کچھ کمزوری یا گڑبڑ ہے، آخرت کو ماننے کے سلسلے میں پورا اطمینان نہیں ہے، لہٰذا آدمی کو اپنے افکار و نظریات اور اپنے عقائد کو درست کرنے پر سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے، ورنہ مشرق و مغرب پر اصرار کرنا، کسی رنگ پہ اصرار کرنا، کسی خاص قسم کے لباس پہ اصرار کرنا، یہ نیکی کی حقیقی علامت نہیں ہے۔ نیکی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور درست کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرے۔ مال سے سب کو محبت ہوتی ہے، سب کو محبت، مال ضروری ہے۔ مال کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، مال کے بغیر کپڑے نہیں مل سکتے، مال کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے، مال ضروری ہے، فطری بات ہے۔ لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ نہیں ہو جائے کہ آدمی لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کر دے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، مال کمائے، مال جمائے، مال انویسٹ کرے، لیکن خرچ کرتا رہے۔ کس پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اپنا دل پسند مال، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں جو جب عہد کریں تو اسے وفا کریں۔ ساری چیزوں کو ملا کے عقیدہ بھی ہے یہاں پر، عمل بھی ہے یہاں پر، نماز اور زکوٰۃ جیسی عبادتیں بھی ہیں یہاں پر، اور عہد کی پابندی۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، کہا جا رہا ہے نیک وہ لوگ ہیں جو عہد کریں تو وفا کریں، تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ جنگ کا مرحلہ بھی کبھی کبھی آتا ہے اور مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، حکومت کبھی مصیبت آپ پہ عائد کر دیتی ہے، کبھی سماج کے خراب لوگ آپ پر مصیبتیں عائد کر، اس پہ صبر کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں سچے لوگ، یہی متقی لوگ ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ نیکی کے پیچھے کیا اسپرٹ ہونی چاہیے، عقیدہ درست ہو، نمبر 1، اور اپنا دل پسند مال ان جگہوں پہ خرچ کرے، اور نمبر 3 نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، نمبر 4 وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، اور نمبر 5 تنگی اور مصیبت کے وقت میں یا حق و باطل کی جنگ میں ثابت قدم رہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، اب احکام آ رہے ہیں، اے لوگو
جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص یعنی خون کا بدلہ۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد آدمی ہی کو قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا ہو تو غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ بہت طرح کی جہالتیں تھیں، اب بھی اس طرح کی جہالتیں ہیں۔ کیا باپ نے قتل، بچے کو پکڑ رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اچھا کیا ایک کسی مالک نے قتل، اس کے غلام کو آپ قتل کر رہے ہیں؟ نہیں، جس نے قتل کیا ہے وہی ذمہ دار ہے، دوسرا کوئی آدمی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں قتل کرنے میں کسی آدمی نے اس کی مدد کی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس میں ماخوذ کیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، عورت نے قتل کیا ہو تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ شوہر نے قتل کیا، آپ بیوی سے بدلہ لے رہے ہیں؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ خون بہا کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں بلڈ منی، بہا کے معنی ہوتے ہیں قیمت، خون کی قیمت۔ حکومت کو اسلام میں معاف کرنے کا حق نہیں ہے، نہ گورنر کو حق ہے نہ پریزیڈنٹ کو حق ہے۔ ہاں جو وارث ہیں اس کے، ان کو حق ہے، وہ اگر نرمی کرنا چاہیں ٹھیک ہے بھائی، کچھ ہو گیا قتل، چلو اب کیا کریں گے، وغیرہ ہو گیا، ہم بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں، ٹھیک ہے تم خون بہا دے دو، بلڈ منی دے دو، اس کا جو معاوضہ ہے وہ دے دو، ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو خون بہا کا تصفیہ ہو سکتا ہے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، جس سے قتل کا جرم سرزد ہو گیا ہو وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف، کمی ہے اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس پر بھی زیادتی کیا، خون بہا بھی لے لیا اور پھر بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، یا خون بہا طے کر لیا لیکن خون بہا دے نہیں رہے ہیں، یہ سب زیادتیاں ہیں۔ عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ آج دنیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، قاتل کے ساتھ نرمی برتی جائے، قاتل کو معاف کر دیا جائے، قتل کی سزا نہیں دی جائے، ریئرسٹ آف دا ریئر کیس میں قاتل کو سزا دی جائے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ قتل و خون بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام اس کا قائل نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عقل مند لوگوں اس بات کو یاد رکھو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے عقل مند لوگوں، تمہاری زندگی کا، تمہاری زندگی کی حفاظت کا راز اس میں ہے کہ قتل کا بدلہ قاتل کو دیا جائے۔ ہاں البتہ اس کے وارث نرمی کرنا ایکسیپشن ہے وہ۔ اس کے بعد وراثت کے احکام آ رہے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، معروف کے معنی صحیح طریقہ، مناسب طریقہ، پراپر طریقہ، جس کے بارے میں آدمی کہا کہ ہاں بھئی ٹھیک بات ہے، کچھ اس میں گڑبڑ نہیں معلوم ہوتی ہے، معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب یہاں پر وراثت کے احکام بعد میں بھی آئے، یہ ابتدائی حکم تھا۔ بعد میں جو وراثت کے احکام آئے اس سے ایک بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حق مقرر کر دیا ہے۔ ماں باپ کو اتنا ملے گا، بیٹے بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، کچھ خاص حالتوں میں بھائی بہن کو ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تفصیل ہے، وہ تفصیل میں جانے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ وارثوں کا حق مقرر کر دیا گیا ہے، کسی وارث کو اس کے حق سے تم زیادہ نہیں دے سکتے۔ پھر اسی طریقے سے بتایا گیا کہ وارثوں کے لیے تم وصیت نہیں کر سکتے ہو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ 1/3 تمہارا مال، 1/3 اس کے بارے میں تم وصیت کر سکتے ہو۔ اب تک جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے 2 ایک سوالات ہوں تو سوالات آ جائیں اختصار کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ہندوستان میں چونکہ اسلامی شریعت نہیں ہے تو اگر یہاں کسی قاتل کو ہندوستانی قانون کے مطابق سزا ہوتی ہے تو کیا اس کے لیے کافی ہے یا اس کا قصاص باقی رہے گا؟ مجبوری ہے، ظاہر ہے یہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے۔ ہم ابھی اس مرحلے میں ہیں، یہاں پر اسلام پر جہاں تک چل سکتے ہیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک مسلم پرسنل لا ہے جو شادی بیاہ، نکاح، طلاق، اور پھر اسی طریقے سے ہبہ اور خلا، اور اسی طریقے سے طلاق وغیرہ ہونے کی صورت میں بچوں کی کون کفالت کرے گا، اس طرح کے مسائل، یا ورثہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، یہ تو مسلم پرسنل لا یہاں پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی گڑبڑیں کرنے کی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، کچھ پارٹیاں اور حکومت وغیرہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اس طرح کے احکام ہیں، قتل وغیرہ کی سزا یا چوری کی سزا وغیرہ، وہ یہاں پر نافذ نہیں ہو سکتی ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اسلام، اور ظاہر ہے ایسے معاشرے میں
جہاں ایک آدمی پیسے دے کے قتل کر دیتا ہے وہاں پر اس سزا کو آپ نافذ نہیں کر سکتے ہیں. جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی، اور افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلم حکومتوں میں بھی ان مسائل، ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، تو ہندوستان کے لیے سوال ریلیونٹ اور متعلق نہیں ہے. جی 1 منٹ باقی رہ گیا، ایک چھوٹا سوال ہو سکتا ہے. اور جی مختصر. کوئی مسلمان اگر کافر کو قتل کر دے تو اس کافر کے بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا؟ ظاہر ہے مسلمان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر شخص کی جان برابر ہے اور اس کو قصاص دینا پڑے گا، اور اسلامی حکومت جہاں ہوگی وہ اس کو نافذ کرے گی. اب وقت ہمارا بریک کا آیا ہے، ایک بریک ہم لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ اب جو احکام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ گفتگو جاری رہے گی. تو اس طریقے سے یہ بھی حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور حکم دیا گیا کہ لوگ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. بتایا گیا کہ تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں. ایک اور وہ لوگ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جب وہ لوگ حج میں ہوتے تھے تو حج کے زمانے میں ظاہر ان کے مکانات مکے میں ہی تھے، تو مکان میں آنا ہوتا تو دروازے سے آنے کے بجائے وہ کود کر آتے تھے یا کھڑکی بنا کر اس کے اندر سے داخل ہو کے آتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری رسم بازی ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے. خامخواہ انہوں نے حکم بنا لیا تھا کہ ہم حج میں ہیں اور حرم شریف کے قریب ہی ہمارا مکان ہے، لیکن ذرا کچھ گڑبڑ معاملہ معلوم ہوتا ہے، دیوار کود کر آ رہے ہیں. یہ بہانے ہیں، ہیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہانے اور ہیلے نہیں چلتے ہیں. آنا ہے تو ٹھیک سیدھے طریقے سے آؤ. لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. تو لوگ اس طرح کی جو مختلف ترکیبیں اختیار کرتے ہیں یا بہانے بناتے ہیں یا اپنے طور پر جائز یا ناجائز سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خیانت قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ بات جائز ہے. ایک آدمی رمضان کے زمانے میں اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، اس سے جنسی تعلق قائم کرے، لیکن لوگ اسے غلط سمجھ کے بھی کچھ لوگ کر لیتے تھے، کہا کہ یہ خیانت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو واضح کر رہا ہے. یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، شاید ایک آدھ سوال آپ حضرات کر سکتے ہیں. یہ آپ کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ میں بندے کے بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہے وسیلے کے متعلق کہتا ہے کہ وسیلہ سے تھرو ہی جانا چاہیے. وقت کم ہے، آپ کا سوال واضح ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم براہ راست مجھ سے مانگو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، میں تمہارے حال کو دیکھ رہا ہوں، میری معلومات میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی سفارش کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کیوں خام و خام سفارش کرانے کی کوشش کریں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جناب میں ایک طرح کی گستاخی ہے. کہتا ہے میں قریب ہوں، مجھے پکارو، میں سنتا ہوں، میں دوں گا، ساری کائنات کو دے رہا ہوں. تو یہ غیر ضروری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو حاضرین، افسوس کے وقت ختم ہو رہا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے تمام شرکا اس ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن ہمیں وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور سارے ناظرین پوری دنیا میں اسے دیکھ رہے ہیں، اور ہم وقت پر اس کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو احکام امت مسلمہ کے لیے مسلسل اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں ان سب کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Allah